کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں شیڈیول بلدیاتی انتخابات پھر سے ملتوی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے وفاقی کابینہ کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ دی گئی اور اسلام آباد میں پنجاب کے طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی بھی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ کابینہ اجلاس میں وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور و خوض کیا گیا۔ شہباز شریف نے کابینہ کے اراکین کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ پی آئی اے کے 75% شیئرز کی کامیاب نجکاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے بھی کہا یہ حکومت کے معاشی اصلاحات کے ویژن کا اہم سنگ میل ہے۔ خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری جاری رہے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور معید پیرزادہ کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ دیگر دفعات کے تحت ملزمان کو مجموعی طور پر 35 سال قید اور 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ اے ٹی سی کے جج طاہر عباس سپرا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا۔ دوران سماعت استغاثہ کی جانب سے مجموعی طور پر 24 گواہان عدالت میں پیش کیے گئے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق تھانہ آب پارہ کے مقدمے میں صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید اکبر حسین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ تھانہ رمنا کے مقدمے میں عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید اور شاہین سبھائی کو سزا دی گئی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے راجہ نوید حسین کیانی عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان کی نمائندگی کے لیے عدالت کے مقرر کردہ وکیل گلفام اشرف کو رائیہ ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزمان ریاستی اداروں کے خلاف منظم ڈیجیٹل مہم اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے میں ملوث پائے گئے، جو دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت 11 نومبر کو قائم ہوئی اور اس کے بعد سیاسی نظام پر عوام کا اعتماد ایک بار پھر بحال ہوا۔ انہوں نے کہا سابق حکومت کے دور میں عوام اور حکمرانوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے تھے، جس کے باعث لوگ سڑکوں پر نکلے، مختلف تحریک نے جنم لیا۔ فیصل ممتاز راٹھور کے مطابق حکومت کے قیام کے بعد عوام کی مایوسی میں نمایاں کمی آئی ہے اور ریاست میں استحکام کی فضا بحال ہو رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آزاد کشمیر کسی بھی قسم کی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے حکومت عوامی مسائل کے حل اور نظام کی بہتری کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان نے آبنائے تائیوان میں حالیہ پیش رفت اور تائیوان سے متعلق سوالات پر چین کے موقف کی ایک بار پھر بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان چین کو اپنا آہنی دوست اور ہر موسم کا تصویراتی شراکت دار سمجھتا ہے۔ پاکستان چین کے بنیادی قومی مفادات سے متعلق تمام معاملات پر اپنی مستقل اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے، جن میں تائیوان بھی شامل ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان چائنا پالیسی پر مکمل طور پر کاربند ہے اور تائیوان کو چین کا تصور کرتا ہے۔ پاکستان مستقبل میں بھی اس اصول کی پاسداری جاری رکھے گا۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ سیکورٹی ورکشاپ بلوچستان ہیڈ کوارٹرز 12 کور کوئٹہ کا اقدام احسن اور قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا ہم سب قومی سطح پر مشترکہ عزم رکھتے ہیں اور قومی یکجہتی کو مضبوط بنانے کے ساتھ باخبر قیادت کو فروغ دینا ضروری ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے بھی کہا بلوچستان نے نہ صرف جغرافیائی بلکہ جیو اسٹریٹجک اور ساحلی اہمیت کا حامل ہے اور علاقائی رابطہ کاری میں بھی کلیدی مقام رکھتا ہے۔ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ ملک کی سلامتی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایف بی آر کی فیلڈ فارمیشن سے خطاب کرتے ہوئے ریکارڈ ٹیکس وصولی پر ایف بی آر کی کارکردگی کو سراہا اور ٹیکس نیٹ مزید وسیع کرنے پر زور دیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ دسمبر میں ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 1427 ارب روپے رہی، جو نومبر کے مقابلے میں 59% زیادہ ہے۔ انکم ٹیکس میں 107% نمایاں اضافہ ہوا، سیلز ٹیکس میں 25% اضافہ اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی میں 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کسٹمز ڈیوٹی کی وصولی 118 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ ایک اور جان تیز رفتار ٹرالر کی بھیٹ چڑھ گئی۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں ٹرالر کی ٹکر سے مزدور پیشہ خاتون زندگی کی بازی ہار گئی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والی خاتون خود موٹر سائیکل چلا رہی تھی۔ حادثے کے بعد ٹرالر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان ملک۔ نئے سال میں بھی کراچی
کراچی میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ لانڈی میں ٹرالر کی ٹکر سے 26 سالہ خاتون چل بسی، لاش کو قانونی کارروائی کے لیے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق بشرا نامی خاتون موٹر سائیکل چلا رہی تھی کہ خونی ٹریلر کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئیں۔ ایک موٹر سائیکل سوار خاتون بشرا کی جان بھی چلی گئی۔ حادثے کے بعد ٹریلر ڈرائیور کا فرار ہونا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ متوفیہ کا تعلق اکاڑا سے تھا اور وہ 15 برس سے لنڈا فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ بشرا کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ پولیس ہماری یہ دین ہے کہ جب تک ہم واپسی نہیں آتے تک اپنے قبضے میں رہیں، گاڑی ہمارے پاس، ہمیں انصاف چاہیے۔ کون سے شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ بھاٹے کی ویڈیو بھی ہے، گاڑی کی ویڈیو بھی ہے، ٹرک کی ویڈیو بھی ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ کون سے شہر سے تعلق ہے آپ کا؟ اکاڑا سے۔ سال نو کے پہلے 2 دنوں میں ہی کراچی میں 5 افراد جاں بحق اور 70 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہیوی ٹریفک اور ٹرالرز کی رفتار اور قوانین پر کنٹرول کے لیے سخت نگرانی ہونی چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم کی مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ملک کے 5 بڑوں کے درمیان اعتماد سازی کے لیے اقدامات اور رابطے ہوئے تو سیاسی طور پر بہتر سمت بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو افواج پاکستان اور ان کے سربراہان کے خلاف غلیظ مہم فوری طور پر بند کر دینی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جن اکاؤنٹ سے افواج پاکستان اور ان کے سربراہان کے خلاف ہونے والی انتہائی غلیظ مہم جوئی فوری طور پر بند کی جانی چاہیے۔ اگر PTI کی قیادت یہ کہہ کر جان چھڑوانا چاہے کہ ہمارا ان پر کوئی کنٹرول نہیں اور ہمیں نہیں پتا یہ کون ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا کنٹرول ہے۔ اگر براہ راست بانی PTI یا ان کی طرف سے جو پیغام جاتا ہے اور اس کے مطابق ٹویٹ ہوتا ہے تو باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو PTI کو ان اکاؤنٹ سے پوری طرح لا تعلقی کرنی چاہیے اور اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور نے کہا کہ اگر انہوں نے گالیاں نکالنی ہیں اور اس قسم کا پروپیگنڈا کرنا ہے تو یہ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے خلاف کرتے رہیں گے، لیکن افواج اور ان کے سربراہان کے خلاف نہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آبی حیات کے فروغ اور بلو اکانومی کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کر دیا۔ سرگودا اور علی پور میں 5600 ایکڑ پر شرمپ اسٹیٹ قائم کر دی جائے گی، جس سے بنجر اور سیم زدہ زمینیں بھی قابل استعمال بنائی جا رہی ہیں۔ سرگودا شرمپ فارمنگ منصوبے کی 15ویں یوم ترقیاتی رپورٹ کے مطابق 20 ایکڑ پر 9 تالاب تیار ہو چکے ہیں، ڈرینیج مکمل ہو چکی، جبکہ اگلے مرحلے میں مزید 10 ایکڑ پر سروے بھی مکمل ہو گیا۔ منصوبے کے لیے ماہرین کے غیر ملکی تربیتی دورے بھی کیے گئے اور تکنیکی تربیت بھی فراہم کی گئی۔ 100 انٹرنز کے تحریری امتحانات بھی مکمل ہو چکے۔ مریم نواز نے کہا یہ پنجاب میں بلو اکانومی کا اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جو نہ صرف برآمدات میں اضافہ کرے گا بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرے گا۔ لاہور میں فضائی معیار میں بہتری آئی ہے اور AQI کم ہو کر 158 کی سطح پر آ گیا۔ نمی میں اضافے کے باعث فضا میں مولک ذرات نظر آئے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے وضاحت کی ہے کہ موجودہ صورتحال اسموگ نہیں بلکہ سرد موسم اور نمی سے بننے والا قدرتی فوگ ہے۔ فوگ صنعتی یا ٹریفک آلودگی سے براہ راست تعلق نہیں رکھتا، جبکہ اسموگ زہریلی گیسوں اور دھوئیں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مریم اورنگزیب کے مطابق ہوا کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے، جس سے فضائی ذرات کے پھیلاؤ میں بہتری آئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر انسداد اسموگ کے اقدامات جاری ہیں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور صنعتی اخراج کے خلاف کریک ڈاؤن بھی برقرار ہے۔ فضائی معیار میں بہتری فیلڈ مانیٹرنگ کا عملی ثبوت ہے اور سرد موسم میں پیدا ہونے والی فوگ کو اسموگ کہنا درست نہیں۔ بلوچستان میں خواتین اور طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ یہ سروس خواتین اور طالبات کی آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنائے گی۔ پنک بس سروس کا دائرہ کار مستقبل میں دیگر اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔ اس سروس کے ذریعے خواتین تعلیم، روزگار اور صحت تک آسان رسائی حاصل کر سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ نظام صوبے کے اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہے اور بلوچستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ بلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام، معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو توقعات اور نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم اور غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ خوراک کی بہتر دستیابی سے مارکیٹ میں استحکام آیا، عوامی ریلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ مارکیٹ اندازوں سے کم مہنگائی نے اعتماد بڑھایا اور پالیسی سمت کی تصدیق کی۔ اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ 3 سال کی کم ترین سطح پر کیا۔ بلومبرگ کے مطابق شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی سے قیمتوں کے کنٹرول ہونے کا واضح اشارہ ملا۔ کم شرح سود سے کاروبار اور سرمایہ کاری کے فائننسنگ نسبتا سازگار ہونے کی امید بڑھی۔ قیمتوں کے استحکام نے سرمایہ کاری کے ماحول کے لیے مثبت سگنل دیا۔
منشیات کے خلاف ANF کی بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں چرس برآمد، ایک ملزم گرفتار۔ ترجمان ANF کے مطابق پشاور اور باڑہ میں سرگرم منظم منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ کارروائی کے دوران پشاور میں عبدرا کرکٹ گراؤنڈ کے قریب ریلوے لائن روڈ پر ایک مشکوک سوزوکی مہران کو روک کر تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران گاڑی میں نصب لاؤڈ اسپیکر باکس سے مہارت سے چھپائے گئے چرس کے 8 پیکٹس برآمد کیے گئے، جن کا مجموعی وزن 9.6 کلو گرام ہے۔ ANF نے گاڑی کے ڈرائیور کو موقع پر گرفتار کر لیا، جس کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے۔ گرفتار ملزم کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ پنجاب کے شہر میلسی کے نواحی علاقے میں آوارہ کتوں کے حملوں کا دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے۔ 15 سے 20 آوارہ کتوں نے معمر خاتون کو گھیر کر حملہ کر دیا۔ شدید حملے کے باعث نذیرہ بی بی موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ واقعے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں میلسی سے ہمارے نمائندے محمد عاصم بلال سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، میلسی کے نواحی علاقے کسی صادقواں میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں معمر خاتون نذیرہ بی بی پر آوارہ کتوں کے غول نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی ہے۔ اس دلخراش واقعے کے بعد علاقہ بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، اور علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آوارہ کتوں کی بہت زیادہ بہتات ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان کی تلفی کے لیے مناسب اقدامات کرے، کیونکہ یہ جانور اس سے قبل بھی شہریوں کو اور جانوروں کو جو ہے نا وہ کاٹ چکے ہیں، جس سے علاقہ بھر میں مزید جو ہے نا خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصم۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی سندھ جام خان شورو کا کہنا ہے کہ زیر التوا منصوبوں کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ جام خان شورو کی زیر صدارت اجلاس میں دادو اور بدین اضلاع کی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں دادو اور بدین کی ترقیاتی اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ زیر التوا اسکیموں کی فوری تکمیل کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر نے افسران کو واضح ہدایت دی، خصوصی طور پر ضلع بدین کے تعلقہ اسپتال تلہار کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی، اور دادو میں پینے کے پانی اور ڈرینیج کے مسائل کو 1 ماہ کے اندر حل کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ اس سلسلے میں سیکرٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے بھی بریفنگ دی، یقین دہانی کرائی کہ تمام زیر التوا اسکیمیں جلد مکمل کی جائیں گی۔ سابق ایڈیشنل آئی جی CTD آزاد خان نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھال لیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی کراچی پولیس آفس آمد پر DIG ایڈمن، DIG انویسٹیگیشن سمیت دیگر سینئر پولیس افسران نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ آزاد خان اس سے قبل ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔